نوشکی میں وطن کے محافظوں کی ملکی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے حوصلہ افزائی۔ میں ہوں احمد قریشی اور یہ ہے پروگرام ریاست۔ ہم لائیو ہیں پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج پروگرام کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہم نے اس میں تفصیلی مفصل گفتگو کرنی ہے پاک چین مشترکہ اعلامیہ پہ، کیونکہ اس کے بڑے اسٹریٹجک مضمرات ہیں، اس میں امپیکٹ ہے ریجنل انٹرنیشنل، تو اس پہ ہم بیشتر حصہ جو آج کے پروگرام کا ہے وہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن جو گزشتہ دنوں مغربی سرحدوں پر، پاکستان کے مغربی سرحدوں پر دہشت گردی دیکھنے میں آئی، اس پر ملک کی اعلیٰ قیادت سیاسی و عسکری متحرک ہے، اور نوشکی میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور بلوچستان کی اعلیٰ قیادت اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ قیادت موجود تھی نوشکی میں، جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان اور چیف آف دی آرمی سٹاف موجود تھے، ساتھ سینئر جو منسٹرز ہیں کابینہ کے بلوچستان کے بھی اور وفاق کے بھی وہاں موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف، یہ سب اعلیٰ قیادت پاکستان کی وہاں موجود تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی لی، اور جو ہماری فورسز ہیں، وطن کے جو محافظ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ گزشتہ دنوں مغربی جو ہماری سرحدیں ہیں، بالخصوص نوشکی اور پنجگور میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے بھی ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے ان علاقوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے تھے، یہ مناظر آج کے ہی ہیں، نوشکی کے ہیں، اور یہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی مخاطب ہوئے وہ ہمارے نوجوانوں سے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں سیلوٹ کیا، اور ساتھ ہی ان سے مخاطب بھی ہوئے، اور وہ پی ٹی وی نیوز جو ہیں ہمارے بلیٹنز میں اس پہ تفصیلی کوریج ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو دو کلپس وزیر اعظم صاحب نے جو بات چیت کی ہے وہاں پہ وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ کلپ اگر ریڈی ہے پروڈیوسر صاحب، تو یہ اس کلپ میں بالخصوص وزیر اعظم صاحب مخاطب ہوئے ہمارے ایف سی کے نوجوانوں سے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان کی فوج کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے، ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ 15% اضافہ رینجرز، ایف سی اور رینجرز کے جوانوں کے لیے، اور ان کو سلوٹ بھی کیا ہے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے رد کیے اور کامیابی سے جو دشمن کے حملے تھے مغربی سرحدوں پر وہ رد کیے گئے ہیں، اور حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا کلپ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم کا ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے تھا مغربی سرحدوں پر، دوسرا پیغام وزیر اعظم صاحب نے ان قوتوں کو دیا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اکسا سکتے ہیں جو وہاں بلوچستان کے عوام کو اپنے ملک کے خلاف۔ یہ بڑا واضح اور بڑا پوائنٹڈ میسج تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں۔ یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں، ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تھے آج نوشکی میں، جہاں پہ ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت موجود تھی حوصلہ افزائی کرنے وطن کے محافظوں کی۔ ہمارے محافظوں نے
دو نمایاں حملے دہشت گردوں کے رد کیے ہیں نوشکی میں اور پنجگور میں، اور اس پہ ہماری پی ٹی وی نیوز کی کوریج جو ہے وہ جاری ہے۔ آج کا میں اپنے باقی پروگرام کی طرف آج چلنا چاہوں گا، اور وہ ایک اور بہت اہم اسٹریٹجک ایشو کے اوپر ہے جس کا خطے سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ چین تھا۔ اس پہ مکمل بحث تفصیلی ہو چکی ہے، ہم نے بھی کی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس وزٹ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ایکچولی بات کر رہے ہیں اس وزٹ کے بعد جو مفصل جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا مشترکہ اعلامیہ جو ہے جو جاری ہوا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ اس میں بہت تفصیلات تو نہیں ہوتی کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ ہے اشارے ہوتے ہیں اور سگنلز ہوتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اور جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو دورہ چین تھا اس کے بعد، اور صدر شی جن پنگ سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد میں جو یہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں بہت اہم اشارے ہیں، بہت اہم اشارے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان پہ ایک تفصیلی نظر ڈالیں اور مفصل گفتگو کریں۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ تین اہم چائنا ایکسپرٹس اور پاکستان کی جو پالیسی ہے چائنا کے حوالے سے اس حوالے سے بھی تجربہ رکھنے والے تین اہم شخصیات موجود ہیں۔ اور پہلی شخصیت جو ہیں وہ ہیں سابق سفیر پاکستان کی چین میں محترمہ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز یونیورسٹی آف سرگودا میں، اور پشاور سے جو ہے مجھے جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر زاہد نور صاحب جو کہ ڈین ہیں سوشل سائنسز اور ڈائریکٹر چائنا اسٹڈیز سینٹر یونیورسٹی آف پشاور یونیورسٹی سے۔ تو ان تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، میں آپ سے آغاز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ جو مشترکہ اعلامیہ تھا بہت اسٹریٹجک، اس کے اندر سگنلز واضح طور پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان سگنلز پر جو نکات میرے ذہن میں ہیں ان پہ گفتگو میں شروع کروں، مختصراً میں آپ کا جسٹ این اوور ویو جو یہ اگر آپ ناظرین کو پیش کریں، یہ جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں آپ کو کیا نمایاں چیز نظر آئی؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے، چین کا دورہ جب بھی ہوتا ہے وہ غیر اہم نہیں ہوتا، اور چین اور پاکستان کا جو بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے اسے ہمیں بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اس میں بہت سارے اشارے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دورہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بہت ہی اہم دورہ تھا، اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی بہت اچھی، بہت بیلنسڈ، بہت کمپریہنسو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ 32 آپ نے دیکھا کہ اس میں پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں، اور میرے حساب سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں جو کہ پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے اتنی جلدی نہیں ہو سکی، تو دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اس بات کا بار بار ری افرم کرنا کہ بدلتے حالات کے باوجود جس طرح پچھلے 70 سال میں پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور ان چیلنجز کو اپنی ریلیشن شپ پہ نیگیٹیولی افیکٹ کیے بغیر ہم نے ان سے نبرادماں ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں جب کہ بہت زیادہ جو اسٹریٹجک فلکس ہے اور جو اکنامک فلکس بھی ہے، اور کافی ٹیٹینک چینجز جو ہیں وہ خطے میں بھی آ رہی ہیں، دنیا میں بھی آ رہی ہیں، ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، تو یہ بہت ضروری تھا۔ اور ہمارا جوائنٹ سٹیٹمنٹ اسی پوائنٹ سے شروع ہوا ہے کہ ہماری 70 سالہ جو تاریخ ہے ریلیشن شپ کی وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کی فاؤنڈیشنز بہت مضبوط ہے، اور یہ ہم دونوں ملکوں کے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے جو ہماری اوپننگ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہماری آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے، اس کا ایک تو کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ
کہ یہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا دونوں قوموں کو بہت فائدہ ہے، یہ میوچلی بینیفیشل ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کوئی ون سائیڈڈ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی طرح بہت کلیئرلی پاکستان نے اپنے سٹانس کو جو ہے وہ ری ایٹریٹ کیا ہے کہ ہم چائنا کے جو کور ایشوز ہیں، جس میں سنجیانگ ہے، تائیوان ہے، تبت ہے، ہانگ کانگ ہے، ساؤتھ چائنا سی کے ایشو ہیں، ہم اس وقت چین کے ساتھ کھڑے ہیں ان ایشوز پہ، اور ہم بالکل چین کے کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح چین نے ہمارے جو کور ایشوز ہیں، جس میں کشمیر کا معاملہ ہے، جس میں سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جس میں ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، جس میں ہماری کوآپریشن ہوپ فلی آگے افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ہے، بڑے اچھا کلیئرلی امبیسڈر اس صاحبہ، کو سپورٹ کیا۔ بالکل امبیسڈر صاحبہ، یہ آپ نے بہت اچھا ایک اوور ویو دے دیا، اور میں بھی تفصیل پہ جانا چاہوں گا آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کے اوپر جو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ نے بھی اوور ویو دیا ہے، میں کوئکلی ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سرگودا، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں ایک کوئک اوور ویو، تفصیلات میں جانے سے پہلے جسٹ این اوور ویو، آپ نے دیکھا ہوگا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بڑے اسٹریٹجک اشارے ہیں، آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے، آپ نے کیا اس سے اخذ کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی وائس کا ایشو ہے، میں آپ پروڈیوسر صاحب یہ آپ کر لیں اس کو ٹھیک، جو بھی ایشو ہے آن لائن ویڈیو لنک کا جو ایشو ہے، میں امبیسڈر نغمہ ہاشمی صاحب کی طرف واپس چلوں گا۔ اچھا امبیسڈر صاحب، ایک مجھے بہت ہی نمایاں چیز نظر آئی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس دفعہ، ویسے تو سی پیک کا بھی ذکر ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی اعلیٰ پاکستان اور چین کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو سی پیک کی سپورٹ اور آگے بڑھنے اور ریویو کرنا یہ سب تذکرہ ہوتا ہے اور یہ نارمل سی بات ہے، لیکن جو اس دفعہ جو میں نے نوٹ کیا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، وہ گوادر کا بالخصوص اسپیسیفکلی مینشن تھا، اور مینشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا، اور میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی جو بوتھ جو اسٹیٹ میڈیا چائنا کا ہے انہوں نے جو ریلیز کی، اور جو پاکستان کے ہمارے اسٹیٹ میڈیا نے ریلیز کی، ظاہر ہے وہ ایک ہی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایک ہی تھی، اور اس میں گوادر کا جہاں مینشن تھا اس کے لیے پورا ایک فقرہ دیا گیا گوادر کے لیے، اور اس پہ یہ دو لائن اس میں ضرور شامل تھیں کہ گوادر جو ہے وہ بی آر آئی کا اہم ترین چینل اور کانڈویٹ ہے، اور اس کا کلیدی جو ہے وہ رول ہے اس پروجیکٹ میں، بی آر آئی میں جو ہے، اور ایمفیسس تھا اس کے اوپر، اور مجھے پڑھتے ہوئے ایسا لگا ایز اے جرنلسٹ، یعنی یہ کوئی آفیشیل وہ نہیں ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں یہ ایمفیسس جو ہے شاید جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس طرف، کچھ باتیں ہوئیں گوادر کے حوالے سے، سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بلوچستان میں، تو اس پہ چائنیز اور پاکستانی لیڈرشپ دونوں متفق تھیں اس بات پہ، اور یہ باقاعدہ اس کو کلوز میں اس کو ایک کی صورت میں جو ہے اس کو اعادہ کیا کہ گوادر ہی سینٹرل رول ہے اس کا، بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ جو پروجیکٹ ہے، انیشیٹو ہے چائنا کا، تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گوادر کا بڑی کلیئرلی ذکر کیا گیا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بی آر آئی کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو ہے، اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ تو سی پیک ہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح ہے جیسے بی آر آئی کا سی پیک جو ہے وہ ایک بکل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو گوادر ہے، گوادر تو
क्राउन जूल है सीपैक का, और सीपैक क्राउन जूल है बीआरआई का, क्योंकि इस नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के बगैर जो बीआरआई की कनेक्टिविटी है और वो जो सारे कनेक्शंस बनते हैं वो पूरे हो नहीं पाते। और इसी वजह से आपने देखा है कि मगरबी ममालिक का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत ज़्यादा वो उसको मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है सब लोगों को कि गवादर, चाहे आप उसमें जितनी तखरीबकारी करने की कोशिश कर लें, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमें ये मालूम है कि गवादर जो है वो कुछ ममालिक की नज़र में कांटे की तरह चुभता है, बिकॉज उसकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बहुत उसका एक कलीदी हिस्सा है, क्राउन जूल है वो बीआरआई का। और इसीलिए आपने देखा है कि अभी भी जो हालात कुछ ख़राब करने की कोशिश की गई, वो सारा इसी तरफ इशारा करता है कि बीआरआई को, सीपैक को, गवादर को पनपने ना दिया जाए, ताकि ये स्ट्रेटेजिक जो एक प्रोजेक्ट है इसको चलने ना दिया जाए, इसको थोड़ा सा स्लो किया जाए। लेकिन दोनों मुल्कों की क़यादत ने बहुत खुले अल्फाज में और बहुत वाज़े तरीके से ये बता दिया है कि ये गवादर बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये इंशाल्लाह हम हर हर्डल को साथ मिलके इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह गवादर एक इकोनॉमिक हब बन के, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि रीजन और बियॉन्ड के लिए एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक हब बन के निकलेगा। और हमने अपनी बिल्कुल ये क्लैरिटी से बता दिया है दुनिया को कि उनके ये जो तरीके हैं, इससे चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे और गवादर की अहमियत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह इन्हें हम शिकस्त देंगे और आगे तक इसको लेके चलेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर फजल रहमान साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा, जो आपका एक तो ओवरव्यू इस मुश्तरका जो जॉइंट स्टेटमेंट थी पाक चाइना, और इसमें जो स्ट्रेटिजिक सिग्नल जो दिए गए हैं, और बिलखुसूस मैं सवाल भी साथ ही कर दूं जो मैंने एम्बेसडर नगमा हाशमी साहिबा से किया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें हम अभी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन गवादर को इआदा करना इस बात का कि गवादर जो है वो रिमेन्स एज अ सेंट्रल पॉइंट इस प्रोजेक्ट में सीपैक और बीआरआई के लिए, और बीआरआई का जिक्र किया गया कि इसका कलीदी किरदार है रिमेन्स गवादर का जो है, और जो ये कोशिशें की जा रही हैं, ज़ाहिर है ये इआना जो है इसका ताल्लुक़ है उन कोशिशों से जो कुछ क़ुव्वतें कई अरसे से कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान और बिलखुसूस गवादर सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा करके जो है वो तासुर पैदा किया जाए कि शायद ये गवादर जो है प्रोजेक्ट जो है वो किरदार अदा नहीं कर सकता, सेंट्रल रोल जो जिसका तायुन शुरू में किया गया था जब ये प्रोजेक्ट सीपैक लॉन्च किया गया था। तो इन हवालों से आपका तबसरा। जी, मेरे ख्याल में ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये बहुत कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो हमारे बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, हमारे रीजनल इश्यूज से ताल्लुक़ रखते हुए, हमारे इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको सामने रखते हुए शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में मिसिंग हो। तो तीनों लेवल पे बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल जो है तमाम अमूर को जो है वो ज़ेरे बहस लाया गया, और उसके ऊपर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हुआ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो एक ख़ास चीज़ नज़र आती है, एक तो ये कि रीअफर्मेशन है फ्रॉम द चाइनीज साइड एंड फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड कि जो हमारा बायलैटरल ताउन है ख़ास तौर पे सीपैक के हवाले से, और जो दूसरे अमूर हैं डिफेंस से रिलेटेड और अदर एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन जो है वो जो है उनको हम हर हाल में जो है वो आगे लेके चलेंगे। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स के साथ साथ जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से
ہماری حکومت کے جو ہے وہ کچھ جو ہے ارادے تھے, کچھ جو ہے ان کے منصوبے تھے, اس کو بھی جو ہے اس کے اندر جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے خاطر خواہ اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیچ میں پلانز جو ہیں وہ انڈیکیشنز دی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی کمپریہنسو اور مربوط سٹیٹمنٹ ہے. جو نئے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ان ایریاز کی جو ہے انویسٹرز کے لیے جو ہے ہیوج پوٹینشیل ہے, اور اس پوٹینشیل کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان ایریاز کے اوپر جو ہے مزید کمپریہنسو طریقے سے جو ہے وہ بیسڈ آن انفارم ڈیسیژن میکنگ اینڈ ریسرچ جو ہے ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے, اور ان کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جہاں تک گوادر کا تعلق ہے, گوادر کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کا پروپوگنڈا جو ہے وہ عرصہ دراز سے دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پہ جو پاکستان چین دشمن عناصر ہیں وہ اس پروجیکٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آف سیبوٹاج اور سبورژن کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے. لیکن یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس چیز کا جو ہے بڑے کلیئر اور خوبصورت طریقے سے جو ہے انڈیکیشن دی گئی ہے کہ نو میٹر واٹ یہ جو اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے بالکل ملحوظ خاطر نہیں لایا جائے گا, اور اس پروجیکٹ کو جو ہے اب ایک نئے وگر کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. تو مجھے یہاں پہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر خاص چیز نظر آتی ہے, پوشیدہ جس کو آپ کہیں, وہ ہے سپیڈ آف دا پروجیکٹس ناؤ. سو آئی تھنک کہ سیکنڈ فیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اور ان تمام پروجیکٹس کی جو سپیڈ ہے جو کسی وجہ سے جو ہے وہ جس کے اندر کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ اونچ نیچ تھی, اس کو ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اس کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا. وزیر خزانہ صاحب نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ عنقریب ہم دیکھیں گے کہ جو ہم وہاں پہ نیگوسیٹ کر کے آئے ہیں یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ایک پیکج ہوگا. بہترین ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے اوور ویو دیا ہے, اور میں ساتھ ہی پروفیسر زاہد نور صاحب جو کہ ڈین سوشل سائنسز اور ڈائریکٹر چائنا اسٹڈی سینٹر ہیں یونیورسٹی آف پشاور میں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی ایک اوور ویو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ, اور یہ ایمفیسز ایک میسج جو کہ واضح طور پہ نظر آتا ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں, ایک گوادر کو جو ہے خاص ایک پورا کلاز دیا گیا, اور یہ مینشن کیا گیا کہ یہ اس کا سینٹرل رول ہے BRI پروجیکٹ کے اندر گوادر کا, اور ایک طرح سے ری ایشورنس اور ریوائول آف فیتھ ایک طرح سے کہ یہ ہی کلیدی کردار ادا کرنے والا شہر ہے, پورٹ سٹی ہے, جو BRI پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ سینٹرل رول ادا کرے گا, جو کہ ایک میسج ہے ان علاقائی قوتوں کے لیے جو کوشش کر رہی تھیں کئی عرصے سے. اور ریسنٹلی اب اضافہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے کچھ واقعات میں کہ کسی طریقے سے یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ شاید گوادر جو ہے وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتا. آپ کے تاثرات؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی وی کا کہ مجھے موقع دیا کہ اس حوالے سے بات کروں. جہاں تک یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو جس طرح ڈاکٹر پلے رامان صاحب نے کہا کہ یہ مربوط ہے اور کمپریہنسو ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ سب ان باتوں کا احاطہ کرتی ہے جو اس حوالے سے پاکستانی قومی مفادات سے وابستہ ہیں. تو یہ 32-33 نکات پر مبنی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ بھرپور طریقے سے پاکستانی قومی مفادات کے تناظر میں ہیں اور ان کی جو ہے ان کو پروموٹ کرتی ہے. اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ایک ون ون ماڈل پہ بیس ہے, زیرو سم ماڈل پہ بیس نہیں ہے, تو ون ون ماڈل پہ اس طرح ہے کہ اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے, جو بھی پروجیکٹ ہے وہ نہ صرف چین کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ان ممبر سٹیٹس کے لیے فائدہ مند ہے. اس حوالے سے ہم دیکھیں تو 6 اکنامک کاریڈور ہے اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے جس کو فلیگ شپ پروجیکٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے آگے آ جائیں تو سی پیک میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے گوادر پورٹ, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ عام پورٹ نہیں ہے, یہ ڈیپ سی پورٹ ہے, اور ایسا ڈیپ سی پورٹ ہے کہ یہ روس کے اس جو ہے خواہش کو پورا کرتی ہے جو ہم سنتے آئے تھے
کہ वार्म वाटर तक पहुंचना चाहते हैं, तो जंग के बजाय अमन से पाकिस्तान और ये गवादर पोर्ट उनको ये मुहैया करता है। वस्त एशिया के ममालिक के लिए शार्टेस्ट रूट है, अफ़गानिस्तान के लिए जो है शार्टेस्ट रूट है। इस हवाले से हम देखें तो ये चाइना के लिए भी बहुत सूदमंद है कि स्टेट ऑफ मलाका के हवाले से जो उनके कंसर्न है उसको एड्रेस करती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि गवादर पोर्ट की एक बहुत बड़ी अहमियत है। इस हवाले से देखें तो इस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान और चीन के एक दूसरे के साथ जो ताउन है वो भी उसका भी अक्स नज़र आता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जो ये बात की है कि शिनजियांग का इशू हो या तिब्बत का, साउथ चाइना सी हो कि ताइवान का, इस हवाले से चाइना के जो ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से रीजनल इश्यूज़ उस पे सब पे पाकिस्तान सपोर्ट करता है चीन को और खुल कर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने भी चीन ने भी खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट की है, वो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान की आज़ादी हो, हाकिमियत आला हो, या इस हवाले से हम देखें तो प्रॉस्पेरिटी हो। तो चीन ने भरपूर साथ दिया है और देता आ रहा है और देगा पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो भी प्रोजेक्ट हैं। इस हवाले से जब भी मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान पे चीन ने मदद की है। आजकल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है अपनी मजबूत करने के लिए मईशत को, तो इस हवाले से चीन ने भरपूर साथ दिया है। तो इस हवाले से हम देखें तो अफ़गानिस्तान के मसले पे पाकिस्तान और चीन जो है वो एक पेज पे हैं। वो वहाँ पुरअमन अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और रीजनल इंटीग्रेशन चाहते हैं और सीपेक में अफ़गानिस्तान को शामिल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इस हवाले से देखें तो शिनजियांग जो है उसकी वो सरहदें मिलती हैं बदख्शां वाखान जो है बदख्शां प्रोविंस के साथ, तो अफ़गानिस्तान पे खुल के बात हुई है। जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो कश्मीर के हवाले से है कि कश्मीर और प्रोफेसर साहब मैं ये अफ़गानिस्तान और कश्मीर पे आपसे प्रोफेसर साहब अफ़गानिस्तान और कश्मीर पे अभी नेक्स्ट राउंड हम उसी पे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा से रेज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि एम्बेसडर साहिबा एक और चीज़ जो अख्ज़ की जा सकती है इस जॉइंट स्टेटमेंट से वो ये है कि इसमें एक तो सीपैक का इआदा जो सपोर्ट है और प्रोजेक्ट्स जो स्पीड अप सिग्नलिंग की गई है कि स्पीड हम शायद देखेंगे, और जैसे कि डॉक्टर फजलुर रहमान साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे वो तो हुआ है, लेकिन साथ ही जो है एक इम्प्लिसिट इस स्टेटमेंट में ये चीज़ भी है कि इसमें कोई जिक्र या इशारा कहीं पे भी सिक्योरिटी ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं दिया गया, और जो कि एक बहुत अहम एजेंडा आइटम है लेकिन इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है, जिसका एक मतलब ये है कि चाइना को पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं सिक्योरिटी के हवाले से उन पर मुकम्मल एतबार है, और जो अलग चैनल्स हैं जहां पर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे गुफ्तगू हो रही है और बातचीत हो रही है और तावन हो रहा है दोनों अतराफ में दरमियान, वो उससे चाइना मुतमईन है। और इसीलिए इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई देती है सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, एम्फेसिस दिखाई देता है गवादर के हवाले से, और सिक्योरिटी का जो लफ्ज़ जो जिक्र है वो तकरीबन यहाँ मौजूद नहीं है, जिसका यानी मतलब यही है कि जहाँ पर भी दूसरे चैनल्स के थ्रू सिक्योरिटी पे बात हो रही है उस पर चाइना मुतमईन है। आपका तो चीन में बड़ा गहरा तजुर्बा है, आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए आपने बड़ा अच्छा खुद ही इसका एनालिसिस कर लिया है कि अगर आप इसका टोन और टेनर देखें तमाम जो जॉइंट स्टेटमेंट है तो वो बड़ा पॉजिटिव है, और उसका जो एक बुनियादी नुक्ता ये है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, और ये ही वजह है कि इसमें आपने सिक्योरिटी के या बाकी कोई नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनका जिक्र नहीं है।
کیونکہ چین بہت بخوبی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنی سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان نے بہت محنت کر کے دہشت گردی سے نجات اپنے آپ کو دلائی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیے کتنے فرنٹس پہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ اس بات کو بھی کی بھی انڈیکیشن ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں اس پہ نیگیٹیوٹی نہیں آنے دیں گے. اور ہمیں یہ ویری فیکٹ کہ اس میں مینشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے 20 سال سے یہاں پہ ہمارے چینی بھائیوں پہ کئی جگہ حملے ہوئے ہیں، ڈی ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، سی پیک کو بھی کرنے کی کوشش کی ہے، بائی لیٹرل ریلیشن کو بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ چین بخوبی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز سب چین کے ساتھ کھڑی ہیں اور سی پیک کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائیں گی. انہیں ہم پہ کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور ہم مل کے اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ کسی کے بھی جو یہ ارادے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں گے. اچھا ایمبیسڈر صاحب، ایک اور پوائنٹ کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے جو بڑے کوئی تقریباً 15 تقریباً کچھ ایریاز مینشن ہوئے ہیں میوچول اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے، جس میں اسپیس کوآپریشن بھی ہے، جس کے اندر بہت یعنی کہ وسیع وہ ہے، پوری لسٹ ہے میرے سامنے، میں ابھی پورا اس کا مینشن نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کا ڈپلومیٹکلی تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ پاکستان چین کی جو کوآپریشن ہے وہ تو آن گوئنگ ہے اور بڑی اس میں ڈیپتھ بھی ہے. ڈپلومیٹکلی جب اس طرح کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ری کمٹمنٹ کی جا رہی ہے، یا اس کا کیا، یا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نئے ایریاز ہیں جو، یا نئے دروازے ہیں تعاون کے جو کھل رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ریلیشن شپ چین اور پاکستان کا ہے، اور 70 سال میں ہم نے ان گنت فیلڈز میں ان کے ساتھ ایم او یوز بھی کیے ہیں، ایگریمنٹ بھی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 ڈاکیومنٹس ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک جو ہماری فرینڈشپ ٹریٹی ہے، اور دوسرا ہمارا ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہے 2018 کا، جس میں کافی آگے تک کے لیے تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ کن کن ایریا میں ہماری کوآپریشن جو ہے وہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اور اس طرح کے جب وزٹس ہوتے ہیں تو ان پہ باتیں دیکھیے ایک دن میں نہیں ہوتی. یہ کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ ایم او یوز ہیں جن پہ 4 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے گفتگو چل رہی تھی کہ اب وہ میچور ہوئے ہیں، اور اس چیز کا وقت آیا ہے کہ اس کوآپریشن کو اب آپ آگے لے کے چلے. جیسے آپ نے اسپیس کا ذکر کیا، تو اسپیس کوآپریشن کی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہاں ٹیکنالوجی اس حد تک ایڈوانس ہو گئی ہے، چین نے اتنا زیادہ اس میں بریک تھرو کر لیا ہے کہ اب اس میں پریکٹیکل آگے اس کو لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کمپریہنسو ہے. اس میں چاہے اسپیس ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے سوشیو اکنامک ہو، لیکن ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک وقت آتا ہے. اب وہ چیزیں جو میچور ہوتی جا رہی ہیں، جو وہ مینشن، ہاں جیسے جیسے وہ میچور ہوئی ہیں، مینشن ہوتی جا رہی ہیں، بہترین، اور وہ آپ کے سامنے کھل کے آتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ایمبیسڈر صاحبہ، یہ وہ بات جو ایک ڈپلومیٹ ہی بتا سکتا ہے، اور مطلب
مجھے بھی یہ اس پہ کلیئرٹی اس طرح سے نہیں تھی کہ یہ اب میچورٹی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اس طرح کی بائی لیٹرل میٹنگز کے بعد پھر اب مینشن ہو رہی ہیں جوائنٹ سٹیٹمنٹس کے اندر. تو اچھا میں تھوڑا سا اب ذرا افغانستان اور کشمیر کی طرف جانا چاہوں گا, اور میں ایمبیسڈر نغمانہ صاحبہ آپ کی طرف بھی آؤں گا لیکن میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا کہ اس میں جو مینشن افغانستان کا ہے, اسپیشلی جو ایسٹس فریز کے حوالے سے جو افغان سینٹرل بینک کے ہیں, اور پھر جو کشمیر کے اوپر جو ذکر ہے جس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چائنا ہمیشہ جس طرح وہ مینشن ریپیٹ کیا گیا ہے ویسے ہی پہلی دفعہ مینشن نہیں ہوا, چائنا ہمیشہ مینشن کرتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کہ دس از اے لیفٹ اوور فرام ہسٹری, یہ تاریخ میں ایک لیفٹ اوور ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس دروازے کو بند کیا جائے. مقصد ان کا کہنے کا یہ کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جایا جائے اور ایک درینہ جو ہے اور دائمی حل جو ہے وہ نکالا جائے اس کے اوپر, جو کہ تمام ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے لیے, جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے اہم ہوگا. یہ ریفرنس دونوں جو افغانستان اور کشمیر کی طرف ہیں, اس پر میں آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. جی, افغانستان کے اوپر تو جو ہے وہ بہت کلیئر پوزیشن ہے دونوں ملکوں کی, شروع سے ہی بہت کلیئر پوزیشن جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. دیر از کوآپریشن, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان کی صورتحال کے اوپر, ایک کنسرن ہے دونوں کے درمیان افغانستان کی صورتحال کے اوپر, اور دونوں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ریجنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ مربوط کوشش کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کو ایڈریس کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ افغانستان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. اس کے لیے کوئی بھی میکنزم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بیسیکلی تو یہ افغان منی ہے, اٹ شوڈ بی گیون بیک ٹو دا افغانز وین دے نیڈ اٹ. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان کے اوپر جو ہے, افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے جو ہے, میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پہ جو ہے ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے, اور اس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ایکشنز ہوں یا کوئی میئرز لیے جائیں یا کوئی ایک کنسرٹڈ اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے, پالیسیز کیلیبریٹ کی جائیں, وہ ان کا جو ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کو اس وقت اس صورتحال میں جو ہے وہ ریلیف ملے. اور کشمیر کے اوپر ڈاکٹر صاحب, کشمیر کے اوپر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمیشہ سے جو ایک سٹینڈرڈ چائنا کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک پوزیشن ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق, اور جو انٹرنیشنل نارمز اینڈ پریکٹسز ہیں اور جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کروں کہ ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ ایڈیشنل فیل ہوتی ہے, جو کہ پہلے جس کا ذکر تو ہوتا رہا ہے لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس نہیں دیا گیا. اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے ایک ایسپیکٹ کے اوپر ایمفیسس دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یونیلیٹرل بیسس کے اوپر جو ہے حالات کو کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سگنل کہ یونیلیٹرل ایکشن جو خاص طور پہ انڈیا کشمیر کے اندر لے رہا ہے ٹو چینج دا سچویشن, ٹو چینج دا انوائرمنٹ, اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. بہترین. ڈاکٹر زاہد نور صاحب, افغانستان آپ اشارہ بھی کر رہے تھے, شنجانگ جو صوبہ ہے آٹونومس ریجن مغربی چین میں, اس ملحقہ جو اس کے علاقے ہیں بدخشاں, افغانستان سے جو ملحقہ علاقے جا کے مل سکتے ہیں, اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی کہ آپ کیونکہ پشاور میں بہت قریب افغانستان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور چائنا کا رول بھی دیکھ رہے ہیں, میں صرف اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ویسے, لیکن میں ویسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیز جس طرح سے انگیجمنٹ طالبان کی جو عبوری حکومت ہے کابل میں, اور بڑی روبسٹ انگیجمنٹ تھی بیجنگ کی طرف سے, اور وہ ابھی بھی جاری ہے, لیکن جو ملیٹنٹ گروپس کا پریزنس افغانستان میں جو لگتا ہے کہ اب بھی موجود ہے, اور واضح طور پہ ٹی ٹی پی کی کیس میں تو موجود ہے ہی, اور پاکستان نے جو ہے یہ کنسرن بہت واضح طور پہ موجودہ جو عبوری حکومت ہے کابل میں اس کے سامنے رکھ دیا ہے. چائنیز کا جو کنسرن ہے اس حوالے سے وہ ابھی بھی برقرار ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال نہایت پیچیدہ ہے. میں بذات خود ایز ریسرچر گیا ہوں جلال آباد, کابل,
بامیان، مزار شریف، ہرات، کندہار، غزنی. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کی قومی مفادات کے لیے بہت اچھی ہے. پچھلی حکومت کے ساتھ اگر ہم طالبان کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ کو کمپیئر کریں تو یہ ریجن کے لیے پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے، ایڈمنسٹریشن آئی ہے جس کی ریٹ ساری ملک پہ ہے، قائم ہے. اس حوالے سے آپ نے جو بات کی تو اس میں بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، لیکن اس کا اگر پازیٹیو اسپیکٹ ہم دیکھیں وہ پہلو یہ ہے کہ اب طالبان جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے ہمسایہ ممالک یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جتنی اس کی ریٹ جو ہے بڑھتی جائے گی، گرفت مضبوط ہوگی، ویسے ویسے جو ہے افغانستان کی سرزمین جو ہے اس میں اس کے بیرونی ممالک کے خلاف استعمال میں کمی آئے گی. اس حوالے سے پاکستان انگیج کر رہا ہے ان کو. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب چائنا جو ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا سیٹسفائیڈ ہے؟ آپ کو کوئی اشارے ایسے ملتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے جو ہے وہ افغانستان میں میں سمجھ گئے ہوں آپ کی بات جو کہنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے جو افغانستان کی ڈیلیگیشن گئی تھی تو یہ رابطے اب بھی ہیں، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز کنسرن جو ہے وہ ویغور کے حوالے سے ہے کہ پچھلے 40 سال سے ویغور سے شنجانگ ویغور اٹانومس ریجن سے لوگ آ کے افغانستان میں سے ٹریننگ حاصل کر گئے تھے. تو اس حوالے سے پاکستان اور چین ایک پیج پہ ہے، اور افغانستان کے طالبان نے جو یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ شنجانگ اور چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے انگیجمنٹ ہے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان نے جو بات کہی ہے وہ اس میں اس کو جو ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے. تو اس حوالے سے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور دہشت گردی پر قابو پانے بہترین ڈاکٹر زاہد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے آئی ہے، خاص طور پہ جو اشارہ آپ نے کیا ڈیلیگیشن جو افغان طالبان اور عبوری حکومت کی جو بیجنگ گئی تھی. اور یہی سوال میں امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چائنا کس طریقے سے دیکھ رہا ہوگا آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ کی انگلی جو ہے وہ نبض پہ ہے چائنا کی قیادت اور ان کی سوچ اور ان کی میڈیا اور تھنک ٹینکس. آپ نے بڑا وقت وہاں پہ گزارا ہے، تو آپ کے خیال میں جب چائنیز یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ٹی ٹی پی کے لنکس، دیگر اور بھی گروپس ہیں لیکن ٹی ٹی پی کے لنکس جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی چائنا کیا کہہ رہا ہے، وہ چیز تو ابھی سامنے اس طریقے سے نہیں آئی، لیکن آپ کے تجزیے میں اور آپ کی نظر میں چائنا اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیے چائنا کے لیے سنجیانگ کا ریجن اور خاص طور پہ جو ان کی ویسٹرن پروونسز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں مطلب تفصیل میں جانے کی کسی کو ضرورت نہیں. سب کو معلوم ہے کہ وہ کیوں اسٹریٹجیکلی اتنا امپورٹنٹ علاقہ ہے. اسی لیے وہاں پہ کچھ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹربل جو ہے وہ کریٹ کرتے رہیں تاکہ وہ چین کے لیے ایک وہ دم کے اندر جھنجھنا سا جو ہے وہ لٹکا رہے. سو چین اس کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے، کیونکہ اب چین نے اپنا جو تھرڈ فیز آف ڈیولپمنٹ ہے جس میں ویسٹرن پروونسز ڈیولپ ہونی تھی، جس کے سر کے اوپر یہ سارا اب سی پیک اور بی آر آئی چل رہا ہے، تو ان کے لیے وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کی ڈیولپمنٹ، وہاں کی پیس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اس میں جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا کہ ان کی بڑی انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ، اور یہ میں اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کا ایک پازیٹیو نتیجہ اس میں سے یہ نکلا ہے کہ جو لوگ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ایسے تھے جو افغانستان میں چین کے بارڈر کے قریب قریب جن لوگوں نے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، میری اطلاع کے مطابق طالبان گورنمنٹ نے انہیں وہاں سے
डिसलॉज तो किया है। अफगानिस्तान से अभी वो निकले हैं पूरी तरह या नहीं, वो उसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन मुज़ाकरात, इन इंटरेक्शंस के नतीजे में जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर लोग थे, उनको तो वहाँ से तालिबान ने कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया किया है। एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत कीमती आपने बात की है। और फजल रहमान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद नूर साहब जो कि डीन सोशल साइंसेज और डायरेक्टर चाइना स्टडीज़ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। ये हम जॉइंट स्टेटमेंट पाक चीन मुश्तरका एलामिया पे नज़र डाल रहे थे, मुफस्सल गुफ्तगू की है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।